عید کہلانے کے قابل نہ ہوتی، تو یہ ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں آقا بنا کر بھیج دیا۔ ہمارے آقا زمین پر تشریف لائے اور یہ مہینہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے۔ حضور کا درس امت کے لیے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ حضور کی ٹھنڈک۔ جو بندہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو وہ بندہ وہ غلام اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہم محفل میلاد کے قائل ہیں تو نماز بھی ہم پر فرض ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں اگر حدیث رسول دیکھی جائے اور سنائی جائے تو بے نمازی کی بہت وعیدیں آئی ہیں۔ بے نمازی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں کبھی اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز، جس گھر میں بے نمازی رب کی رحمتیں اس گھر میں نہیں آتی۔ اب یہ آپ سوچو کہ جس گھر میں رب کی رحمتیں نہ آتی ہوں تو پھر کیا آئے گا؟ نحوست، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے، رسوائیاں، ذلتیں، بدنامیاں اور بہت کچھ ایسا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ نماز پڑھیں تو رب راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو، تو جب اللہ و رسول راضی ہو تو زندگی اسی کی ہے جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ نماز پڑھیں گے رب راضی ہوگا تو وہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل جب اللہ کی رحمتیں ہم پر اترنا شروع ہمارا ہر مشکل کام خود بنتا نظر آ جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان طبقہ اور ہماری قوم کے بزرگ جو محض چائے کے ہوٹلوں پر باہر مارکیٹوں میں ہماری قوم کی وہ بوڑھی مائیں جو اپنے باہر دروازوں پر پٹالوں پر بیٹھی رہتی ہے اور ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہماری قوم کی وہ لڑکیاں وہ نئی نسل جس کو اسلام کے بارے میں ابھی نالج بھی نہیں ہے اور اسلام کی جانکاری نہیں ہے تو وہ اسلام کا پردہ، اسلام کی نماز، اسلام کا حکم، قرآن کا حکم، رسول پاک کی تعلیم، تمام باتوں کی ان کو خبر نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بے نمازی ہو اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرد بے نمازی ہو تو نہیں ہوتی، بلکہ حکم مرد و عورت، بزرگ، لڑکی یا لڑکا سب کے لیے قرآن و حدیث کا حکم یکساں برابر ہے۔ اگر گھر کی لڑکی نماز نہیں پڑھتی تب بھی گھر کی رحمتیں روک دی جاتی ہیں۔ گھر کا لڑکا اگر نماز پڑھے تب بھی رب کی رحمتیں روک دی جاتی ہیں۔ سرکار میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، حضور معراج کو گئے تو معراج میں اللہ کے رسول نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن جب حضور نے اپنے رب سے عرض کیا کہ مولا میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لیا ہے لیکن جب میری امت تجھے دیکھنا چاہے تو کیا کرے؟
پروردگار عالم نے اس وقت میں یہ نماز رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تحفے کی شکل میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب جب بھی دنیا کے اندر میرا بندہ تمہارا چاہنے والا امتی مجھے یاد کرتے ہوئے نماز پنجگانہ ادا کرے گا تو وہ نماز اس بندہ مومن کے لیے معراج ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ میرا نماز کی حالت میں دیدار کرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کو تیار نہیں، ہم ہیں اپنے آپ کو رب کے آگے جھکانے کو تیار نہیں، ہمارے نئی نسل اسلام کو سیکھنے کو تیار نہیں۔ آخر ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہو۔ اپنی زندگی کو ایک مقصد دو کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ ٹھان کے کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت و قوت اور اپنی ارادہ کو مضبوط بنا لے تو سمندروں میں بھی راستے پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم ارادہ بنائیں تب ہر چیز عمل کے اوپر ہے۔ اگر عمل کیا جائے تو نماز اگر سکون اطمینان قلبی کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ نماز زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، نماز فجر کی 2 رکعت سنت اس تمام چیزوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے زمین و آسمان کے درمیان میں اس سب سے اچھا سب سے اعلیٰ سب سے افضل فجر کی 2 رکعت نماز سنت ہے۔ اب بتائیے دنیا میں کیا بچا؟ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں اپنا خوف پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کا دن جہاد میں گزرتا تھا، روزے کی حالت میں، اور جس کی رات بارگاہ خدا میں گزرتی تھی سجدوں کی حالت میں۔ اب ہماری راتیں تو کیا سجدوں میں جب ہمارے دن ہی سجدوں میں نہیں گزرتے۔ ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہوتا، اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، حرام و حلال کا پتہ نہیں ہوتا، بڑے چھوٹے میں کوئی ادب تہذیب کا جو ہے امتیاز نہیں ہوتا، کیا ادب کیا جائے، کیا تہذیب کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ہمارا کریکٹر اتنا لوز ہو چکا ہے کہ یہ نوجوان اسلام سے بہت دور ہے۔ افسوس کے ساتھ کبھی میں بولتا ہوں احساس ہوتا ہے کہ آخر میری قوم یہ جا کہاں رہی ہے۔ ہماری قوم کی لڑکیاں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ خاتون جنت کی کنیز بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نوجوان نسل اس کو کیا ہو گیا ہے کہ امام علی اصغر کی طرح بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم کے بزرگ جو ہوٹلوں پر گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں لیکن ان کو 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہماری قوم کی بوڑھی عورتیں جو باہر دروازوں پر پٹالوں پر چوپال تو لگانے کو تیار ہیں لیکن اللہ و رسول کا ذکر کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھو جب ماں ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے۔ تو بیٹوں کو سنبھالنے کے لیے ماں کا سنبھلنا بھی ضروری ہے۔ گھر کی بیٹی کو پاکیزہ پاک دامن بنانے کے لیے گھر کی ماں کا بھی پاک دامن اور پاکیزہ بننا ضروری ہے۔ گھر کے بچے کو نمازی اور اچھا بنانے کے لیے گھر کے بڑے کا اچھا اور نمازی بننا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ علماء کے قریب آئیں گے، مسجدوں میں آمد و رفت کریں گے، قرآن عظیم کی تلاوت
کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ اسلام کے قریب جائیں گے تب آپ اپنی زندگی چینج کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اگر آپ نے نہیں سوچا تو پھر ایک ہی بات ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن تو آرزو میں کٹ گئی تو انتظار میں. زندگی اتنی طویل نہیں ہے، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے کہ کون کس وقت رخصت ہو جائے. لیکن ہماری کوششیں، ہماری ضدیں، ہماری خواہشیں آسمان چھونے کی، لیکن ہمیں زمین کے جانے کے بارے میں فکر نہیں ہے. اللہ سے یہی دعا کرو اللہ ہدایت پر غامزن فرمائے اور جہاں تک ہو سکے نماز پنجگانہ ادا کرانے کی اور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. جب بندہ خدا کو دیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ نماز پڑھے. آپ یہ عہد لیجئے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں صبح مسجد میں نماز فجر میں پہلی صف میں نظر آئے. بولے کون نماز فجر میں آئے گا؟ یہ ہاتھ اٹھانا ایک الگ چیز ہے لیکن دل سے نماز پڑھنا ایک الگ چیز. نماز کی فکر اپنے اوپر لاحق کرو، اپنے اوپر لاگو کرو. نماز تمام پریشانیوں کا علاج ہے. حضور کی ولادت ضلالت و گمراہی سے امت کو بچانے کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں تو ہمیں اس رحمت کے قریب آنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف سلمان کے لیے رحمت کے لیے سارے جہان اللہ کے جتنی مخلوق ہے. حضور ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. حضور کی میلاد، حضور کا ذکر، حضور کی محفل سجانا یہ باعث سعادت ہے. اور حضور پر بار سلام پڑھنا یہ ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے. درود پاک انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ گناہوں کو درود پاک اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو ختم کیا جائے تو اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو. محبت سے پڑھیں درود پاک. اللہ کے رسول اس روئے زمین پر تشریف لائے. حضور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے اور یہ جشن کرنا اپنے گھروں پر لائٹیں لگانا، اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا، خوشیاں منانا، اپنے گھروں میں محفل میلاد مصطفیٰ کو منانا، اپنے گھر میں درود و سلام پڑھنا یا پڑھانا یہ ہماری خوشی کے سامان ہے. لیکن مصطفیٰ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ ہم نے جھنڈے لگائے، ہماری خوشی ہے کہ مصطفیٰ آقا رحمت دریائے نعمت تشریف لائے. ہم نے لائٹوں کو لگایا کہ مصطفیٰ کریم تشریف لائے. ہم نے جشن منایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تشریف لائے. یہ ہماری خوشی ہے. لیکن حضور کس چیز سے خوش ہوں گے؟ ہم حضور کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں؟
اللہ کے حبیب جس کام سے خوش ہو جائیں تو ایسا کیا کریں؟ کام سرکار اعلیٰ کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. زور سے بولیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو. حضور پر درود پڑھو. نماز پڑھو. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے خوش ہوتے ہیں. جمعے اور پیر کے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جمعے کو اور پیر کے دن ہر بندے کے نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ گناہگار ہے, کون سا بندہ نیک ہے, کس بندے نے کتنی نیکیاں ایک ہفتے میں کی ہیں, کس بندے نے کتنی مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا, کس بندے نے کتنی مرتبہ رب تعالیٰ کی عبادت نماز پنجگانہ ادا کی, کس بندے نے کتنی بار صدقہ اور خیرات ادا کیے, کس بندے نے چھوٹوں پر شفقت کی, کس بندے نے بڑوں کی تعظیم و توقیر کی, کس بندے نے کتنے لوگوں کو سلام و کلام کیا, کس بندے نے امت کے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے قدم کو آگے بڑھایا, کس بندے نے راہ خدا میں اپنے مال و دولت کو خرچ کیا. جب حضور دیکھتے ہیں کہ ہاں میرے امتیوں کا نامہ اعمال اچھا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں. اور اس کی پلٹ جب حضور دیکھتے ہیں کہ میرے بندے گناہگار ہیں, فلاں بندے نے گناہ کیا ہے, فلاں بندے نے ایسا برا کام کیا ہے, تو حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے. اب سوچو کہ جب ہر ہفتے تمہارا نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو کیا چاہو کہ تمہارا نامہ اعمال حضور کے پاس پورا پہنچے, یا یہ چاہو گے کہ حضور کے پاس ہمارا ایسا رجسٹر ایسا نامہ اعمال پہنچے کہ جس سے حضور راضی ہو جائیں؟ بولو کیا ایسا چاہتے ہو کہ حضور کے پاس اس حال میں پہنچے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی, وہ درود نہیں پڑھتا, وہ حضور کو نہیں مانتا, وہ حضور کی محفل نہیں سجاتا, وہ حضور کی رسالت کو, حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا, وہ حضور سے محبت نہیں کرتا, تو ایسا نامہ اعمال چاہتے ہو؟ بولیں ایسا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو کام وہ کرو جو اعلیٰ حضرت نے کہا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس بات کو بس یہی ذہن میں رکھنا کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, اپنے نبی کو خوشی دیتا ہے. حضور اس سے خوش ہوتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کی آنکھوں سے ٹھنڈک کو چراتا ہے. حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں. قسم خدا کی جس سے اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کا بھی جواب دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں آپ, اعلیٰ حضرت کو پڑھیں اور سمجھیں. اعلیٰ حضرت نے ہر بات حدیث رسول کی روشنی میں لکھی ہے. اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بریلی کے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو مصطفیٰ نے قبول فرما لیا ہے. نماز پڑھیں. ہر عورت, ہر لڑکی, ہر لڑکا, ہر بزرگ, ہر بچہ, ہر جوان, ہر نوجوان, ہر شخص پر نماز ہر حالت فرض ہے. نماز پڑھیں تو اللہ کی فرضیت کو ادا کریں. اور نماز نہ پڑھنے والا اس کے لیے دنیا کے اندر بے شمار وعیدیں آئی. ایک کہ مرتے وقت پہلی بات کلمہ نصیب ہونے کی امید نہیں ہے.
نماز اگر نہیں پڑھتا تو قوم مسلم کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کیوں حضور کیوں؟ تو جواب ملے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بد عملی بے عملی کی وجہ سے اس کے نماز نہ پڑھنے کی اس وجہ سے جو اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، اس عذاب سے پڑوس والی قبر کا مردہ تکلیف میں نہ آ جائے۔ اس لیے بے نمازی کو قبرستان میں دفن بھی بے نمازی کے ہاں دعوت بھی نہیں کھائی جائے۔ بے نمازی کے لیے ایک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، پیاس کی شدت ایسی طاری ہوتی ہے کہ اگر اس لمحات میں ساتوں سمندر کا پانی نچوڑ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کی پیاس کی شدت ختم ہونے کا نام تک نہ لے۔ ایسا پیاسی موت مرتا ہے۔ دنیا میں بے نمازی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ جس کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے، جس کی تقدیر ایسی پھوٹی ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کر پائے، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور ایک دانا کا قول ہے کہ بے نمازی کو توجہ ہے، بہت گہری بات بتا رہا ہوں میں اصلاحی تقریر کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا میٹر نہیں ہے، مقصد صرف سمجھانا ہے۔ اگر ایک بات بھی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ نئی نسل آج اتنا سنے گی، آنے والے ہفتے کچھ اور سنے گی، اس سے آگے کچھ اور سنے گی۔ سنتے ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال میں ان کے قلب بدل جائیں اور یہ راہ ہدایت پر آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں میں کوئی نہ کوئی ہیرا چمکتا ہوا نظر آئے۔ تو بے نمازی کو کوئی بھی آدمی کبھی مال و دولت قرضے کے طور پر نہ دے۔ آپ جواب پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا۔ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کے پاس آیا کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے۔ قسم خدا کی یہ بات آپ میری یاد رکھیں اور یہ صابری کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ بے نمازی کو کبھی کوئی چیز ادھار نہ دی جائے۔ وجہ سب سے پہلی چیز اختلاف کی آخر کیوں؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو آدمی رب تعالیٰ کی فرض کی ہوئی 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ تمہارا دیا ہوا پیسہ کیسے واپس کر سکتا؟ جو خدا کا نہ ہوا وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ خدا نے 5 ٹائم کی نماز ہر شخص پر فرض کی، وہ خدا کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے تو تمہارا کہاں سے کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد جھگڑے، نفرتیں، لڑائیاں، یہ سب اسی بے نمازی کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ایماندار ہوتا، امین ہوتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جیسے لیا تھا محبت سے واپس کر دیتا، لیکن تھا ہی نہیں، بے نمازی تھا، نافرمان تھا، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، مسجدوں کے سامنے سے گزرتا رہا لیکن نماز کی توفیق نہ ہو سکی، علماء کے آس پاس بھٹکتا رہا لیکن کبھی ہدایت کی بات اس کو نصیب نہ ہو سکی۔ جس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا ہو وہ تمہاری دولت سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے رب کے فرض کو ادا نہ کیا وہ تمہارے قرض کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر کسی کا لین دین بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہی بات دیکھ لیں سامنے والا نمازی بھی ہے کہ زور سے بولو یہ بات میرے فائدے کی نہیں، تمہارے فائدے کی۔ ہوشیار رہو، اگر ذہن میں رہی تو ہوشیار رہو گے۔ حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نماز پڑھیں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے خوشی محسوس کریں۔ جس نے دنیا میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کل قیامت میں حضور اس کو اپنے ساتھ جنت ملے گا۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔
الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ قبر النور، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز قبر کی روشنی ہے۔ نماز صراط سے گزرنے کا ایک بہترین آسان راستہ ہے۔ نماز شیطان کی گمراہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز اللہ و رسول کو راضی کرنے کا بہترین عمل ہے۔ نماز رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ نماز اپنے آپ کی مدد منگانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے تو وہ آدمی سجدوں میں اپنے رب کو یاد فرمائے۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور بندہ ہے کہ سجدے کو تیار ہی نہیں ہوتا، تو پھر خدا قریب کہاں سے؟ خدا کے قریب آنا ہے تو نمازوں کے قریب آنا پڑے گا۔ اگر زندگی آسان خوشحال گزارنی ہے تو نمازیں پڑھنا پڑیں گی۔ اگر عزت و عظمت چاہنا ہے، اگر زمانے میں شہر میں اطراف میں عزت کرانی ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اچھے رشتے لڑکیوں کے ہوں، لڑکوں کے اچھے رشتے ہوں تو لڑکوں اور لڑکیوں کو پاک دامن رہنا پڑے گا، پردے میں رہنا پڑے گا۔ جہاں حکم لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا ہے، اسی قرآن کی اسی صورت میں لڑکوں کو بھی پردے میں رہنے کا۔ صاحب لڑکا تو نقاب نہیں ہو سکتا۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ لڑکا تو برقع نہیں پہنے گا، وہ تو منہ نہیں ڈھکائے گا، اسکارف نہیں لگائے گا، وہ کیا کرے؟ اس کا مطلب قرآن کا یہ ہے کہ جہاں ہماری پردہ نشین خواتین ماں بہنیں ہوں، جہاں بھی کسی بھی مسلمان کی بیٹی ہو، بیٹھی ہو، کھڑی ہو، کسی کام میں مشغول ہو، اگر کوئی مسلمان وہاں سے گزرے تو اگر وہ پردے میں نہیں ہے تو تم پر پردہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس مسلمان کی بیٹی کو چاہیے کہ وہ خود پردے میں رہے۔ عزت بہت بڑی چیز ہے، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جو عزت دار نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ لڑکوں پر اپنے ماں باپ کی عزت کی ذمہ داری ہے، تو وہیں لڑکیوں پر بھی اپنے گھر والوں کی عزت کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو باہر گلیوں میں ٹہلا کر، گھما پھرا کر، سجا سوار کر غیر محرم کے لیے تیار ہو کر خدا را اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، توجہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ کون سے انسان ہے؟ وہی جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی جیتے ہیں، گناہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا نہیں چاہتے۔ وہی اہل و عیال، وہی گھر والے جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، بے نمازی نماز نہ پڑھتے ہوں، گناہ کرنے پر تیار ہوں، گناہ کی دعوتیں دیتے ہوں، گناہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہوں، تو ہر وہ شخص جہنم کا ایندھن ہے۔ اور ہمیں اس ایندھن سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ تو کیسے بچا جائے گا؟ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو باہر جانے نہ دے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھائے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اچھا بنائے، نیک اور صالح بنائے، تاکہ زمانہ دیکھ کر کہے کہ فلانے کا بیٹا ہے، فلاں عزت دار کی اولاد ہے۔
اور جب رشتے ناطے کا نمبر آئے تو کسی کو یہ پروف دینے کی ضرورت نہ ہو کہ صاحب فلانے کی بیٹی کیسی ہے، بلکہ لوگ خود رشتہ لے کر آئیں کہ فلانے کی بیٹی نیک ہے، اس سے رشتہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ کہ تمہیں جگہ جگہ گھر گھر جا کر ڈھونڈنا پڑے، تلاش کرنا پڑے، ہر چوکھٹ پر جا کر حاضری دینی پڑے، بلکہ اگر بنانا ہے تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ زمانہ تمہیں تلاش کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو بدلو، زمانہ خود بدل جائے گا۔ اگر زمانہ 5G اسپیڈ کی طرف جا رہا ہے تو تم ادھر مت جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ کتنا پیچھے؟ 100 سال پیچھے، اعلیٰ حضرت کا زمانہ، اور پیچھے آؤ، سرکار صابر پاک کا زمانہ، اور پیچھے آؤ، خواجہ غریب النواز کا زمانہ، اور پیچھے آؤ، خواجہ عثمان ہارونی کا زمانہ، اور پیچھے آؤ، سرکار امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، صدیق اکبر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، مولا کائنات کا زمانہ۔ جب آپ اپنی زندگی سے قدم پیچھے زمانے کے اعتبار سے ہٹاتے رہیں گے تو مصطفیٰ کا زمانہ یاد آ جائے گا، اور جب میرے نبی کا وقت تمہیں یاد آئے گا تو اے انسان، اللہ کی رحمتیں ایسی برسیں گی تو ہر گناہ کرنے سے بچ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے۔ مصطفیٰ کا زمانے کی طرف مت بھاگو، 5G کی طرف مت جاؤ، اس سیٹلائٹ نیٹورکنگ کی طرف مت جاؤ۔ اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت کی طرف جاؤ۔ مصطفیٰ کے غلام کیا کرتے تھے؟ کیا کوئی نیٹ ورک تھا ان پر؟ کچھ نیٹ ورک تھا؟ کیا سائنس اتنا ترقی پہ تھا؟ سچا عشق ان کے دلوں میں تھا، اپنے نبی کی سچی محبت ان کے سینوں میں تھی، خوف خدا ان کے دلوں میں تھا، خدا سے ڈرتے، مصطفیٰ سے پیار کرتے، بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہوتے، جو کام بھی کرانا ہوتا اللہ کی عبادت سے خدا کو راضی کر کے اس کام کو کرا لیتے۔ لیکن آج ہم ہیں دن و رات کرتے مر جائیں تو جب سر سجدے میں ہو، دل میں دغا بازی ہو تو ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم اپنا کام چاہتے ہیں لیکن سجدے ویسا کرنا نہیں چاہتے جیسا رب نے حکم فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو پریشانی، دکھ تکلیف کا رونا روتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو ایک بار بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر 95% لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں۔ کتنے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری، دعویٰ ہے میرا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار، اور بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹروں کو اچھا مال و دولت، اچھا پیسہ دے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی سکسیس نہیں ہوتے، بیماری میں اللہ کرتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیمار ہونے سے پہلے جیسے ہی ہاتھ میں دولت آئے اس دولت کے چند روپے، ایسا نہیں کہ لاکھوں دے دے، چند روپے کہ تو کسی غریب کو صدقہ کر دے، اللہ تیرے صدقہ کرنے کی برکت سے 70 ایسی بیماریوں سے تیری حفاظت فرمائے گا جو دنیا میں لا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کرتے کب ہیں؟ ہم کب کرتے ہیں؟ جب بینک بیلنس ختم ہو چکا ہوتا ہے، مریض ہمارا ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں رکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے ہوتے ہیں، تب پھر آتے ہیں کہ چلو صاحب مولوی صاحب سے ملنے، ہو سکتا ہے کوئی دعا تعویذ اثر کر جائے۔ توجہ حضرت، تب آتے ہیں جب سب لٹ پٹ جاتا ہے۔ لیکن کاش اگر مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھا ہوتا، خدا کے قرآن کو پڑھا ہوتا، پہلے نیک کام کرنے کی کوشش کی ہوتی، اپنی زندگی سے، اپنے مال و دولت سے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے، خود سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے اگر کسی غریب کو صدقہ کر دیا ہوتا تو بلاؤں سے محفوظ ہوتا، ہر بیماری سے محفوظ ہوتا۔ ہم کب جاگتے ہیں؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو
آنے کے بعد کہا کہ اے مولا کائنات کہ قوم کب جاگے گی، قوم کب جاگے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ سو رہی ہے، ابھی یہ سو رہی ہے، جب یہ مر جائے گی، جب اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، یہ تب جاگے گی۔ جب قبرستان میں پہنچ جائے گا، یہ تب جاگے گا۔ ادھر دیکھو کیا ہو گیا؟ جب قبرستان میں یہ پہنچ جائے گا تب جاگے گا۔ فرمایا مولا علی وہ کیسے؟ حضرت علی کیا پیارا جواب فرماتے کہ جب یہ جاگے گا فرشتے اس کو اٹھائیں گے، اس سے دین کے بارے میں پوچھیں گے، اس سے خدا کے بارے میں پوچھیں گے، اس سے مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پوچھیں گے، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر یہ خدا کے خوف سے غافل تھا، خدا کی پکڑ سے غافل تھا، عشق مصطفیٰ سے محروم تھا، شریعت رسول کو سمجھا نہیں تھا، قرآن کریم کو پڑھا نہیں تھا، تو فرشتے قبر میں اس کی ایسی دھنائی لگائیں گے کہ یہ ترسے گا، غور و فکر کرے گا، سوچے گا، کوشش یہ کرے گا، مہلت مانگنے پر تیار ہو جائے گا کہ کاش پروردگار عالم میرے زندگی کے چند لمحات اگر مجھے واپس عطا کر دے اور رب تعالیٰ مجھے عطا کرے کہ میں جا کر اس کے چند لمحے میں عبادت اور ریاضت کر سکوں۔ یہ تب جاگے گا، آج زندہ ہے، نہیں جاگ رہا ہے، آج زندہ ہے، بہترین شام کو کھانا کھایا، کے آیا، سو گیا، اور ایسا سویا کہ فجر بھی سوتے ہوئے گزارا، اٹھا 11-12 بجے، بائک اٹھائی، گھومنے نکل گیا، نماز ظہر گھومتے گزارا، اس کے بعد آیا، عصر کے بعد اگر یہ نکلا تو یار دوستوں کو فون لگایا اور چل دیا، مغرب اس میں گزاری، لوٹ پھر کے واپس تھکا ہارا گھر آیا تو عشاء میں کھانا کھایا، پھر سو گیا، نماز پنجگانہ کہاں ہے؟ 5 ٹائم کی نماز جو تم پہ فرض کی تھی وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد اور مصطفیٰ کے ذکر کا مطلب و مقصد یہ نہیں ہے کہ تم آوارہ ہو جاؤ، تم اپنی زندگی کو نہ سمجھ پاؤ، بلکہ مصطفیٰ کی میلاد اور مصطفیٰ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نیک اور اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ جب آپ اچھا بنیں گے اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب امتی ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلو۔ زمانہ کل بھی میرے آقا کا تھا، آج بھی میرے آقا کا ہے، قیامت تک مصطفیٰ کا رہے گا۔ زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتا ہے۔ زمانہ اس لیے نہیں بدلتا کہ کل بھی سورج پورب سے نکلتا تھا، پچھم میں ڈوبتا تھا، آج بھی سورج وہیں سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کل بھی وہیں سے نکلے گا، وہیں ڈوبے گا۔ نماز اس وقت بھی 5 ہی ٹائم کی تھی، 100 سال 200 سال پہلے بھی 5 ٹائم کی فرض تھی، آج بھی 5 ٹائم کی فرض ہے، قیامت تک بھی 5 ٹائم کی فرض رہے گی۔ محبت مصطفیٰ کل بھی ایمان والے کے لیے فرض تھی، آج بھی فرض ہے، قیامت تک فرض رہے گی۔ تو زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتا ہے۔ جو خامیاں ہم میں ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کو ڈھونڈ کر بدلنے کی کوشش کریں، ہر برائی کو نیک کام میں بدلنے کی کوشش کریں، یقیناً زندگی تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے۔ حضور رحمت ہیں تمام عالم کے لیے، اور رحمت بھی ایسی کہ اس رحمت کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے عطا فرمایا۔ حضور کی ولادت چند لمحات کے لیے سن لیں تاکہ آپ کی میلاد کا پورا عنوان ہو جائے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری قوم کچھ راہ راست پر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بوند سے کسی کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، لیکن بوند سے کچھ تو اثر ہوتا ہے۔
حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ 40-50 آدمی سے بدل جائے تو یہ جلسہ، یہ محفل، یہ ان کا خرچہ اور ان کی محفل کو سجانا سنوارنا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ لیکن کوئی ایک اگر بدل جائے، کوئی بات اگر دل پر لگ جائے اور آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے، تو آج جو ان بچوں نے اپنے گھر پہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا پروگرام منایا ہے، یہ رب تعالیٰ کی حضور میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور یہی پروگرام ان کے والد کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ آپ سے بھی ایک گزارش ہے، کم سے کم حضور کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہفتے میں کوئی ایک بچہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، یا 10-12 بچے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہر ہفتے اگر کہیں ایسے ہی پروگرام کرانے لگے تو انشاءاللہ ماحول بہت جلدی بدل جائے گا۔ اور پھر ہم ساتھ بھی ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ماحول کو بدلا جائے۔ ہر گھر میں لڑکا لڑکی، ماں باپ بھائی بہن سب نمازی بن جائیں، سب قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے لگیں، نیک بن جائیں، اور ان کے نیک بننے پر ہمیں بھی فائدہ ہو، انہیں بھی فائدہ ہو، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب نیک بن جائیں گے اللہ و رسول کو راضی کر لیں گے۔ دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا، اس کا محبوب راضی ہو گیا تو سب سے زیادہ کامیاب زندگی ہے جس میں اپنے آپ کو اللہ و رسول کو جس نے راضی کر لیا۔ دنیا نہ کل آپ سے راضی تھی، نہ آج ہے، نہ کل راضی ہوگی۔ حضور کا عشق اور حضور کے نام پر خرچ کرنا، میں آپ کو ایک فضیلت سناؤں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر اگر 2 درہم بھی خرچ کیے تو وہ اس کا خرچ کرنا اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اس کا درہم میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور قسم خدا کی جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر پیسہ خرچ کیا کہتے ہیں کہ حضور اس چیز کے ضامن ہے کہ پورے سال اس کے مال و دولت میں بے پناہ برکتیں اترتی ہیں۔ اس کا مال و دولت کبھی کرنے پر کم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مصطفیٰ کے ذکر میں خرچ کرنے والوں کی دولتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر ایک ہفتے میں 1000 1500 یا 2000 3000 روپے اگر مصطفیٰ کے نام پر خرچ ہو جائے تو کیا ہے؟ سب کچھ انہی کا ہے۔ یہ جان ان کی دی ہوئی ہے، یہ جہان انہی کے صدقے سے بنایا گیا ہے۔ یہ دھن دولت جائیداد سیم و زر سب مصطفیٰ کے صدقے سے تمہیں عطا کیے گئے ہیں۔ تو اگر ان کا عطا کیا انہی کے نام پر خرچ کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے اگر تیرے چند روپے خرچ کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں تو یہ سستا ہے، یہ بہت سستا ہے کہ اگر محفل میلاد سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بہت زیادہ عظمت والا ہے کہ کم سے کم حضور نے ہمیں اس لائق تو چنا کہ ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کر لیں۔ اور یہ ذکر کرنا باعث مغفرت ہوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ پر میرا اور میرے رب کا، جس جگہ اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ سوچو جو نبی مدینے میں رہ کر تمہیں جنت کی کیاری میں زندگی بٹھا سکتا ہے تو اس محفل میلاد مصطفیٰ کی برکت سے کیا کل جنت میں اپنے ساتھ لے کر نہیں رہ سکتا؟ یقیناً حضور اپنے گناہگار کو جنت میں لے کر جائے، لیکن گناہگار کو بھی چاہیے کہ اعمال کریں کہ حضور کو پسند آ جائے۔ حضور کا آنا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن اللہ نے جتنے بھی عالم کو وجود فرمایا ہر عالم کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اگر ہمیں یہ سعادت ملی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کم از کم اتنا تو کریں کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اتنا تو کریں کہ صبح و شام حضور پر درود پڑھیں،
اتنا تو کریں کہ کم سے کم ہر گناہ کرنے سے بچ جائیں، اتنا تو کریں کہ شیطان کے مکر و فریب میں آنے سے بچ جائیں، اتنا تو کریں کہ حدیث رسول سن کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اتنا تو کریں حضور کے عشق میں کہ اپنی آخرت اپنی قبر و حشر آسان ہو جائے۔ اور یہ سب سے پہلی منزل سب سے پہلی چیز انسان کے لیے آخرت کے لیے قبر ہے۔ سب سے دردناک عذاب بھی قبر میں ہی ہوتا ہے۔ فکر کریں اپنی زندگی کی، اپنے وجود کی، اپنے جسم کی، اپنی سوچ کی، اپنے قدموں کی کہ کدھر جا رہے، اپنے ذہن کی کہ کیا سوچ رہا ہے۔ فکر کریں اپنے جسم کی، فکر کریں اپنے گھر والوں کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں سے کوئی ایک فرد، کوئی ایک شخص اللہ کی پکڑ میں ہو جس کی وجہ سے اللہ نے گھر کی رحمتوں کو روکا ہوا ہے۔ یہ فکر ہم پر لازم ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور گھر میں پریشانی بیماریاں ہیں اور بلائیں ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جتنا کماتا سب بیماری میں دوا دارو میں چلا جاتا ہے۔ تو سوچنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتیں روکی ہوئی ہیں۔ یقین رکھو کہ بندے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں، پروردگار کسی بندے کا رزق نہیں روکتا۔ اور جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لکھ کر لے کر جاتے ہیں، صبح وہی فرشتے تمہارے لیے روزی لاتے ہیں۔ بتائیے اللہ اتنا کریم ہے، اس کے کرم کو سمجھیں، اس کے رسول کی رسالت کو سمجھیں، اس کے محبوب سے سچی محبت کریں اور اسی رسول کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اسی رسول سے سچا عشق کریں اور جب عشق رسول سینے میں آ جائے اس کو بہت سنبھال کر رکھیں۔ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر زندگی حضور کے بتائے ہوئے طرز عمل پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج سنا تو آج بچ گئے کل پھر شروع۔ بات حقیقتاً یہی ہے کہ آپ کو پوری زندگی میں عمل کرنا ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا نہیں ہے، کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے، کسی کو برے عیب نہیں لگانا ہے، بلکہ ہمیشہ عزت دینا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے اور سامنے والوں کو بھی ضروری ہے۔ سامنے سے مراد کے لڑکیوں کو خاص کر لڑکوں کو خاص کر یہ ضروری ہے کہ پردے میں رہیں، پردہ ہی اچھا ہے۔ جو چیز چھپی ہوتی ہے خوبصورتی ہمیشہ اکثر چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اگر مان لیجئے کوئی چاکلیٹ کا پیکٹ ہو، اس کو کھول کر اگر باہر رکھ دیا جائے تو چیٹیاں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ چیٹیاں آئیں گی، کھا جائیں گی اور اس کی حالت و کنڈیشن خراب کر جائیں گی۔ لیکن اگر وہی چاکلیٹ ریپر میں رہے، پیکٹ میں رہے، بند رہے تو کسی چیٹی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس چاکلیٹ کو خراب کر پائے۔ اشارہ اور مثال کافی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت دار شوہر ہو، عزت دار رشتے ہوں تو اپنی عزت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ و رسول کے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ قسم خدا کی اگر تم نیک بن گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کی صدقے سے تمہیں نیک رشتے ہی عطا فرمائے۔ اور ایک بات بتائیں، 12 نمبر 8 کے اندر ہے، بس یہ آخری بات ہے، جب انہوں نے کہا ہے تو مسئلہ بھی سن لیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے 12 نمبر 18 میں فرمایا کہ جب مرد کسی عورتوں کے پاس سے گزرے تو اپنی نگاہ نیچی کر لے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے آپ پر پردہ کرے۔ پردے سے مراد ہے کہ اپنی آنکھیں ڈھک لے،
سب سے بڑی چیز غلط فہمی یہی ہے کہ آج عورتیں ناک کا پردہ کرتی ہیں، آنکھ کا نہیں کرتی، آنکھوں سے دیکھ کر گناہ کیا جاتا ہے۔ آنکھیں ہی کھلی رہیں گی تو پردہ کیسا؟ مرد اس کو نیچے چلنے کا حکم ہے کہ چلے تو نگاہیں نیچی رکھے، عورت اس کو حکم ہے کہ پردے میں رہے، بات بھی کرے تو ایسے کہ دوسرے سن نہ پائیں، رہے بھی تو ایسے کہ دوسرے دیکھ نہ پائیں، اور اگر زندگی جیے تو ایسے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہ پائیں۔ یہ حکم خدا ہے، اور اسی قرآن میں اسی بارے میں فرمایا کہ اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں کے لیے بنائی گئی۔ آپ اپنے دلوں میں جھانکیں اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں، قرآن کبھی غلط نہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک یہ سچائی کی گواہی دیتا رہے گا۔ اسی قرآن کے پارہ نمبر 18 میں ہے کہ گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے ہیں، گندے لڑکے گندی لڑکیوں کے لیے بنائے گئے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی ذہنیت سوچ و فکر کی لڑکیاں گندے ذہن سوچ و فکر والے لڑکوں کے لیے، اور ایسے ہی سوچ والے لڑکوں کے لیے ویسے ہی سوچ والی لڑکیاں ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک صاف ستھری پاک دامن لڑکیاں پاک دامن پاکیزہ اچھے لڑکوں کے لیے ہیں۔ نمازی، پرہیزگار، حاجی، قاری، اچھا عالم، نیک سیرت، نیک صورت، پاک صورت، اچھا بہترین لڑکا بہترین لڑکی کے لیے۔ تو آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ جیسی کرنی کما تدین جیسا کریں گے ویسا آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ہمسفر بہت اچھا نیک ملے، اپنے آپ کو نیک بنا لیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی عیاش مکار بد کردار آدمی آپ کا جو ہے شوہر بنے، تو آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ کی سوچ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کام قرآن و حدیث کا حکم بیان کرنا تھا، دور حاضر سے سمجھوتا کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ آپ اچھے ہیں، آپ سدھریں گے، آپ اچھے نیک بنیں گے تو قسم خدا کی تم سے اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ نہیں سدھریں گے، آپ برے رہیں گے، آپ بے نمازی بنے رہیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو تم کل بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، آج بھی ایندھن ہو، اور قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو بہتر ہے جتنے جلدی آ جائے اتنے جلدی سمجھ جائیں، جتنے جلدی اللہ کی ہدایت مل جائے اس کو قبول کر کے اپنے تمام گزشتہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کریں، اور صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد یہ عہد بنا لیں کہ آج سے ہر کام زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر سانس، دل میں دھڑکنے والی ہر دھڑکن مصطفیٰ کے نام کی ہوگی، مصطفیٰ کے عشق کی ہوگی، مصطفیٰ کی شریعت کی ہوگی۔ تو قسم خدا کی مصطفیٰ مدینے سے ہمیشہ ہر لمحہ تیری مدد کرتے نظر آئیں گے، اور جب مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا ہر گناہ سے انسان پاک و صاف ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔